السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی کچھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوجھتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ ایک شاعر ہے، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا جو اصل بنیادی مقصد ہے، اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں جن کو توحید، رسالت اور آخرت کہا جاتا ہے، ان تینوں چیز پر اس سورت میں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سورت میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو کلام ہم لوگوں کے سامنے سناتا ہے یہ تو ہم ہی جیسا ایک بشر ہے، یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ بشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی اور مخلوق ہماری طرف آنا چاہیے تھی، جن کیوں پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بشر ہونے کو بھی بیان کر دیا، ان کا بھی اس بات کر دیا اور بیان فرمایا: وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھو۔ نصیحت کا علم رکھنے والوں سے مراد کون ہے؟ جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی پیش کیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی اگر تمہیں خود پچھلے پیغمبروں کا علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ وہ تورات کو جانتے ہیں اور انجیل کو جانتے ہیں، زبور کو جانتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی اور عیسائی، ان کو اللہ رب العزت نے تورات عطا کی تھی اور انجیل عطا کی تھی، زبور عطا کی تھی، اس لیے ان کو جو ہے اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ تمام انبیاء کرام جتنے بھی تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانوں ہی میں سے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے فرشتہ نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، بلکہ جتنے تھے سب کے سب نبی تھے۔ جیسے وہ نبی تھے ایسے ہی جو ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
یعنی اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا، اور سب جو ہے بشر تھے، اور یہ بھی بشر ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراض کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا بھی جو ہے اس میں جواب دے دیا۔ اور اسی سلسلے میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر کے آئے، ویسے ہی وہ پیغمبر بھی اللہ کا کلام لے کر کے آئے۔ اب چونکہ اس صورت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حوالہ دیا گیا ہے، اسی حوالے کی بنا پر، بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے توحید کا اثبات کیا ہے، یعنی اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، نمرود کے سامنے پیش کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ستایا گیا اور ان کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے گل گلزار بنا دیا، اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ نے اس کو اس صورت میں بیان فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، تو آگ جو ہے سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل صحیح و سالم اس آگ سے جو ہے باہر نکل آئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنی وحدانیت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا ہے۔ تو اس صورت پاک کا پورا خلاصہ جو ہے، پورا دار و مدار توحید، رسالت اور آخرت پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر، یعنی ان تینوں کا مکمل یقین اور عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ سورۃ الانبیاء کی، سورۃ الحج کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ یہ سورۃ الحج کی ابتدائی کچھ آیتیں تھی جو تلاوت کی گئی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے یعنی غصے سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھوچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ سورۃ الحج مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا اصل کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور ہجرت کی تکمیل کے بعد، جب ہجرت مکمل ہو چکی تھی، اس کے بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحج ہے، کیونکہ حج کے متعلق ذکر اس سورۃ پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔
اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی اس سورت پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود بیان فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال جو ہے نا بڑا عظیم الشان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور اس کی نشانیاں کیا ہوگی، اس کی آیات کیا ہوگی، اس کے احوال کیسے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خصوصاً اس سورت پاک کے آخر میں یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح ہو، کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب اور اس کی صاف صاف تفسیر یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا جب اللہ کے سامنے جھکے گا، اپنے ماتھے کو ٹیکے گا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گا، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی عبادت کرے گا، تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور خیر کے کاموں پر جب وہ جمع رہے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ جب یہ تمام چیزیں بندے سے سرزد ہوگی، بندہ نیک اعمال کرتا رہے گا، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کریں گے۔ یہ اس صورت کا مختصر یعنی ترجمہ اور تشریح جو ہے بیان کی گئی ہے، تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المؤمنون یہ ایک سورت ہے۔ اس سورت کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی کچھ آیتیں تھیں جو تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہو، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ المؤمنون کی کچھ آیات کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے اور اس صورت میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بنیادی صفات کو بیان فرمایا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے، کہ مسلمان کی خوبیاں کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے اندر ان خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسند احمد ایک کتاب ہے حدیث کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص
وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے سورت کا نام مؤمنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت ہے نسائی شریف میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف، آپ کی خوبیاں کیسے تھی؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی، جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، آپ کی خوبیاں تھی۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں انسان کو یہ مخاطب کیا کہ دیکھو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے موقف کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا کی ہے۔ جیسا کہ آج کل جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایمان والے تو نہیں سمجھتے، بے ایمان لوگ جو ہیں، جو غیر مؤمنین ہیں، جو مشرک ہیں، منکرین توحید و رسالت، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے بے مقصد پیدا کی گئی ہے، کھا لو پی لو عائش کر لو مزے اڑا لو، یہاں پر خاکستر ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا، یہاں جس کے جو جی میں آئے کرتا رہے اس کا کوئی بدلہ کسی اور زندگی میں ملنے والا نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کرے۔ لہذا آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا منطقی تقاضا ہے۔ جو بھی شخص اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لائے گا، وہ ضرور اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں بنیادی عقائد کو بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔